السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے ڈیجیٹل لیسن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم جماعت دہم کے حقیقی اعداد کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے، جس میں ہم مختلف قسم کے اعداد یعنی طبعی اعداد، مکمل اعداد، صحیح اعداد، ناطق اعداد، غیر ناطق اعداد اور ان سب کے سپر سیٹ حقیقی اعداد کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے، جس میں اخریدس کے تقسیمی الگورتھم اور اس پر مشتمل مشق 1.1 کے سوالات حل کیے تھے۔ آئیے آج اس کے آگے کے مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حساب کا بنیادی مسئلہ، یہ جماعت دہم کے حقیقی اعداد میں دوسرا مسئلہ ہے، جس کے تحت مشق 1.2 کے سوالات آتے ہیں۔ حساب کا بنیادی مسئلہ سمجھنے سے پہلے ہم مفرد اعداد، مرکب اعداد، عین الف میم، زال الف میم کے بارے میں اعادہ کریں گے، جو آپ پچھلی جماعتوں میں معلومات حاصل کیے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ایک جدول دی گئی ہے جس میں مفرد اور مرکب اعداد کے بارے میں مشاہدہ کرنا ہے۔ ذیل میں دیے گئے چند اعداد کے اجزائے ضربی کا مشاہدہ کیجیے۔ پہلا عدد کیا ہے؟ یہاں 1 ہے، اس کے جزء ضربی کیا ہے؟ 1، اور اس کے جزء ضربی کی تعداد دی گئی ہے بازو میں، اس پر بھی غور کیجیے آپ۔ اس کے بعد دوسرا عدد ہے 2، اس کے جزء ضربی ہے 1,2 اور اس کے جزء ضربی کی تعداد 2۔ اسی طرح سے 3، اس کے جزء ضربی 1 اور 3 ہے، اس کے جزء ضربی کی تعداد 2 ہے۔ یہاں غور کیجیے 4 پر۔ 4 کے جزء ضربی یعنی 4 1 چوک 4 ہو سکتا ہے، 2 دوگنی 4 ہو سکتا ہے، 4 ایکن 4 ہو سکتا ہے۔ اس کے جزء ضربی کی تعداد ہے 3۔ اسی طرح سے 5 پر اگر ہم غور کریں تو اس کے جزء ضربی 1,5 ہیں، جزء ضربی کی تعداد 2 ہے۔ اسی طرح اگر ہم 6 پر غور کریں تو اس کے اجزائے ضربی 1,2,3,6 ہیں، اس کے جزء ضربی کی تعداد 4 ہے۔ اسی طرح سے 7 کے جزء ضربی کی تعداد بھی 2 ہے۔ آپ بچوں اس جدول پر آپ غور کیجئے، یہاں 2 قسم کے اعداد ہیں، مفرد اعداد اور مرکب اعداد۔ دیکھیے غور کیجئے، یہ 2، اس کے جزء ضربی کی تعداد کتنی ہے؟ 2، اور اس میں غور کیجئے جزء ضربی میں 1 اور وہ خود عدد 2 ہے۔ اسی طرح سے 3 میں بھی وہی ہے، 1 اور خود عدد 3 ہے۔ اسی طرح سے 5 میں 1 ہے اور 5 ہے۔ اسی طرح 7 میں 1 اور 7 ہے۔ اس جدول کی مدد سے بتائیے کون سے اعداد 2 اجزائے ضربی رکھتے ہیں۔ اس جدول پر غور کرنے پر آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 2، 3، 5 اور 7 4 اعداد ہیں جو صرف 2 اجزائے ضربی رکھتے ہیں۔ یہی 4 نہیں، اس جدول کے 4 اعداد ہیں۔ یہ جدول میں اسٹار نشان کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مفرد اعداد، مرکب اعداد، عین الف میم، زال الف میم کی تعریفوں کا اعادہ کریں گے، جو آپ پچھلی جماعتوں میں سیکھ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، ایسے اعداد جن کے اجزائے ضربی 1 اور وہ اعداد خود ہوتے ہیں، مفرد اعداد کہلاتے ہیں۔ مرکب اعداد، ایسے اعداد جو 2 سے زائد اجزائے ضربی رکھتے ہیں، مرکب اعداد کہلاتے ہیں۔ ذو اضعاف اقل مشترک، زال الف میم، 2 یا 2 سے زائد اعداد کے اضعاف میں اقل ترین مشترک ضعف کو ان اعداد کا زال الف میم ضعاف اقل مشترک کہتے ہیں۔ عین الف میم، HCF یا GCD، وہ اعظم ترین مثبت صحیح عدد ہے جو دونوں اعداد A اور B کو تقسیم کرتا ہو۔ عدد اعظم مشترک عین الف میم کہلاتا ہے، یعنی 2 اعداد کا اعظم مقسوم علیہ عین الف میم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں گے۔
یعنی حساب کے بنیادی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حساب کا بنیادی مسئلہ، ہر مرکب عدد غیر مفرد عدد کو مفرد اجزائے ضربی کے طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اجزائے ضربی کا یہ عمل منفرد یعنی یونیک ہوتا ہے۔ مفرد اجزائے ضربی کی ترتیب چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ رہا حساب کے بنیادی مسئلے کی تعریف۔ مثلاً 210 کے مفرد اجزائے ضربی پر ہم غور کریں گے۔ پیارے بچوں دیکھیے 210 کے مفرد اجزائے ضربی میں 210 میں اکائی کے مقام پر صفر ہے، لہٰذا یہ 2 سے تقسیم ہوگا۔ 2 سے تقسیم کرنے پر کیا ہوگا؟ 2 ایک کن 2، 1 2 سے تقسیم نہیں ہو سکتا، لہٰذا دونوں صفر لیے 10، 2 پنجے 10۔ یہاں اکائی کے مقام پر 5 آ گیا، 3 سے تقسیم ہوتا کیا دیکھیں گے۔ 3 سے تقسیم ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ اعداد کے مجموعے 3 سے تقسیم ہونا چاہیے، یعنی 1 اور 5 6، 6 3 کے پہاڑے میں آئے گا، لہٰذا یہ عدد 3 سے تقسیم ہوگا۔ 3 تیا 9، 3 پنجے 15، 35 آ گیا۔ دیکھیے 35 3 سے تقسیم نہیں ہوگا، لہٰذا 5 سے تقسیم ہوگا، 5 ستے 35۔ یہاں میں نے اس کے اجزائے ضربی لکھا ہے 210 مساوی ہے، کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 7۔ غور کیجئے یہ جو ہے نا تمام کے تمام مفرد اعداد ہیں، وہ بھی ترتیب میں ہیں، چھوٹے سے بڑے کی جانب ہیں۔ 210 مساوی ہے 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 7، یا کوئی طالب علم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں 3 ضرب 5 ضرب 7 ضرب 2، یا 5 سے شروع کر کے بھی لکھ سکتے ہیں 5 ضرب 7 ضرب 2 ضرب 3، یا کوئی بھی ممکنہ تسلسل میں یہ مفرد اعداد موجود ہوں، یعنی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ عام طور پر ایک مرکب عدد x کو x مساوی ہے P1 ضرب P2 ضرب P3 ضرب P4 ڈیش ڈیش Px کے طور پر لکھ سکتے ہیں، جہاں P1, P2, P3, P4, Px ترتیب میں لکھے گئے مفرد اعداد ہیں۔ یہاں دیکھیں اپن 210 میں نزولی ترتیب میں تھے پورے 2 3 5 7، یہاں وہی بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم مساوی مفرد اعداد کو یکجا کرتے ہیں تو ہمیں مفرد اعداد کے قوت نما حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ 27300 آپ کی درسی کتاب میں ایک سوال موجود ہے، اس کے مفرد اجزائے ضربی ہم معلوم کریں گے۔ کیا ہے؟ اکائی کے مقام پر صفر ہے، لہذا 2 سے تقسیم ہوگا۔ 2 سے تقسیم کر رہا میں، 2 ایک کن 2، 2 تیا 6، 1 بچا ادھر آگے 13 ہو گیا، 2 چھکے 12، 1 بچا 10، 2 5 10، یہ صفر جیسے کہ ویسے۔ اب یہاں غور کیجئے پھر 2 سے تقسیم ہوگا، 2 چھکے 12، 2 اٹھے 16، 2 دگنی 4، 1 بچا 10، 2 پنجے 10۔ یہاں 3 سے تقسیم ہوا، کیوں؟ اکائی کے مقام پر 5 ہے، 2 سے تقسیم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والا مفرد عدد کون سا ہے؟ 3۔ 3 سے تقسیم ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے اعداد کے مجموعے پر غور کرنا ہوگا۔ 6 اور 8 14، 14 اور 2 16 اور 5 21۔ 21 3 سے تقسیم ہوگا تو یہ عدد بھی 3 سے تقسیم ہوگا۔ 3 دگنی 6، یہ 8 کو دیکھیں، 3 دگنی 6، 2 بچے 22 ہو گیا، 3 ستے 21، 3 پنجے 15۔ یہاں دیکھیں پھر مجموعے کو دیکھنے پر 2 جمع 2 جمع 7 کتنے ہیں؟ 11 جمع 5 16۔ 16 3 سے تقسیم نہیں ہوگا، لہٰذا 3 سے تقسیم کرنا چھوڑ دیجئے آپ۔ یہاں پر 5 سے تقسیم ہوگا کہ اکائی کے مقام پر 5 ہونے کی وجہ سے 5 چوک 20، 2 27 ہو گئے، 5 پنجے 25، 5 پنجے 25۔ جب اوپر دیکھیں 3 سے تقسیم ہے تو یہ بھی 3 سے تقسیم نہیں ہوگا۔ 5 سے 5 9 45، 5 1 5 91 آ گیا، دیکھیے 5 سے تقسیم نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد کا جو مفرد عدد کون سا ہے؟ 7۔ 7 سے تقسیم کریں گے، 7 1 7 بچے 2، 21 ہو گیا، 7 تیا 21۔ یہ 13 بھی مفرد عدد آ گیا۔ تو یہاں ہم اور مزید آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ یہاں 27300 کے مفرد اجزائے ضربی کو لکھ دیا ہے، جو ایسا یہاں جدول میں آیا تھا وہی لکھ دیا میں نے یہاں پر۔ اب یہاں غور کیجئے پیارے بچوں، 2 کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ، 2 کی دوسری، 3 ایک مرتبہ 3، 5 2 مرتبہ 5 کی دوسری، ضرب 7 ضرب 13۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگ پچھلی جماعتوں میں حساب کے بنیادی مسئلے کو سمجھے بغیر ہی عین الف میم، زال الف میم معلوم کرنا سیکھ چکے ہیں۔ اسی کو ہم مفرد اجزائے ضربی کا طریقہ کہتے ہیں۔ آئیے اعادے کے طور پر چند سوالات حل کریں گے۔
یہ سوال ہے آپ کی کتاب میں موجود، 12 اور 18 کا عین الف میم اور زال الف میم مفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے معلوم کیجیے۔ یا دو اعداد دیے گئے ہیں 12 اور 18، ان کا زال الف میم اور عین الف میم مفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے معلوم کرنا ہے۔ آئیے دیکھیں، یہ دیکھیے پیارے بچوں، 12 کے مفرد اجزاء ضربی، 12 کے مفرد اجزاء ضربی، 12 چھوٹا عدد ہے چونکہ تقسیم کر کے میں نے نہیں بتلایا یہاں پر، 2 دوگنی 4 تیا 12، یعنی 2 کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ، 2 کی دوسری 3 ایک مرتبہ ہے تو 3 کی قوت 1 لکھیے، یا نہ لکھنے سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے 18 میں 2 تیا 6، 6 تیا 18، 2 کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ، 2 کی قوت 1 ضرب 3 کی دوسری، یہ اس کے مفرد اجزاء ضربی کو قوت نما میں ہم لکھے ہیں۔ آئیے دیکھیں، یہ دیکھیے پیارے بچوں، 12 اور 18 کا عین الف میم معلوم کر رہا ہوں میں۔ عین الف میم، تعریف دیکھیے پیچھے، مقسوم یعنی دونوں کو تقسیم کرنے والا مقسوم علیہ، اعظم مقسوم علیہ، وہ یہاں دیکھیے آپ کیا ہے معلوم کرنے کے لیے، دونوں میں کیا مشترک ہے؟ 2 مشترک ہے، دونوں میں 2 مشترک ہے، یا 2 کی قوت 1 ہے یا 2 کی قوت 2 ہے، تو کم چھوٹے قوت نما والا عدد لینا، 2 کی قوت 1 لکھ دیا میں نے، 2 کی قوت 1۔ اسی طرح سے یہاں 3 ہے دونوں میں، لیکن یہاں 3 کی قوت 1 ہے یا 3 کی قوت 2 ہے، اس میں بھی 3 کی قوت 1 لیا جائے، تو کیا 2 کی قوت 1، 3 کی قوت 1، 2 تیا 6، اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ مشترک مفرد اجزاء ضربی میں چھوٹے قوت نما والے اعداد کا حاصل ضرب، یہ عین الف میم ہے۔ آئیے بچوں اب زال الف میم پر غور کریں، دیکھیے 12 اور 18 کا زال الف میم، یہاں 12 اور 18 میں 2 اور 3 مشترک اعداد ہیں، لیکن 2 اور 3 میں بڑے قوت نما والے اعداد کون سے ہیں؟ یہ 2 کی دوسری ہے، یہ 3 کی دوسری ہے، تو انہی کو لینا ہوگا، 2 کی دوسری ضرب 3 کی دوسری، 2 دوگنی 4، 3 تیا 9، 9 چوک 36، اسی کو یہاں لکھا گیا ہے مشترک مفرد اجزاء ضربی میں بڑے قوت نما والے اعداد کا حاصل ضرب ہی دیے گئے اعداد کا عین الف میم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں ہم 2 اعداد کا عین الف میم اور زال الف میم معلوم کیے ہیں۔ آئیے ان 2 اعداد اور عین الف میم زال الف میم کے درمیان کیا کوئی رشتہ ہے؟ غور کریں پیارے بچوں، یہاں اوپر سوال میں 12 کے مفرد اجزاء ضربی لکھے گئے ہیں، 18 کے مفرد اجزاء ضربی لکھے گئے ہیں۔ یہاں نیچے غور کیجیے آپ، 12 کما 18 کا عین الف میم ضرب 12 کما 18 کا زال الف میم، دونوں کو ضرب دے کے اس میں کچھ رشتہ ہے اخذ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے آپ یہاں 12، اب دونوں کیا ہے عین الف میم زال الف میم میں، یہاں بڑے قوت نما والے اعداد کیا تھے؟ 2 کی دوسری، 3 کی دوسری، دونوں بھی لے لیے، چھوٹے قوت نما والے اعداد بھی لے لیے، لینے کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں وہی 12 اور 18 آ گیا، یعنی زال الف میم اور عین الف میم کو ضرب دینے پر، دونوں اعداد کو ضرب دینے پر وہی اعداد آئیں گے۔ اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی 2 مثبت صحیح اعداد اے اور بی کا عین الف میم جی اور زال الف میم یل ہو تو کیا ہوگا؟ اے کما بی کا عین الف میم ضرب اے کما بی کا زال الف میم مساوی 2 اعداد کا حاصل ضرب، یعنی اے ضرب بی، اسی کو عین الف میم کو جی اور زال الف میم کو یل مان لیا گیا ہے، تو مساوی ہے اے ضرب بی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے امتحان میں راست طور پر 2 اعداد کا عین الف میم زال الف میم مفرد اجزاء ضربی کی طریقے سے معلوم کیجیے نہ دے کر یہ شرط پر ایک سوال دیے جا سکتے ہیں، جس میں 4 متغیرات ہیں، کوئی 3 متغیرات دیے جاتے ہیں، چوتھا معلوم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے مشق کے چند سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مشق 1.2، اس کا پہلا سوال، مندرجہ ذیل میں دیے گئے اعداد کو مفرد اجزاء ضربی کی شکل میں ظاہر کیجیے۔ عزیز بچوں، یہاں 2 سوالات دیے گئے ہیں، ایک ہے 140، دوسرا ہے 3825۔ 140 کو چھوڑ کر میں 3825 کو
حل کر کے بتلا رہا ہوں. آپ لوگ پہلا سوال کیجئے. 3825 اکائی کے مقام پر کیا ہے؟ 5. 5 ہے کا مطلب 2 سے تقسیم نہیں ہوگا. تو یہ 3 سے تقسیم ہوتا ہے کیا دیکھنے کے لیے اس عدد کے ہندسوں کا مجموعہ معلوم کیجئے. جیسے 3 جمع 8 11 11 جمع 2 13 جمع 5 18 18 3 سے تقسیم ہوگا. تو یہ عدد بھی 3 سے تقسیم ہوگا. لہٰذا میں 3 سے تقسیم کر کے دیکھ رہا ہوں. 3 × 3 3 دوگنی 6 بچے 2 22 ہو گیا. 3 × 7 21 1 بچا 3 × 5 15. پھر یہ عدد 3 سے تقسیم ہوگا. 3 × 4 12 3 دوگنی 6 1 بچا 3 × 5 15. پھر اکائی کے مقام پر 5 آ گیا. تو اس کو دیکھیے غور کر کے آپ. 4 جمع 2 6 جمع 5 11 11 3 سے تقسیم نہیں ہوگا. لہٰذا یہ 425 بھی 3 سے تقسیم نہیں ہوگا. تو 3 سے تقسیم نہیں ہوگا تو اس کے بعد والا مفرد عدد کون سا ہے؟ 5. تو اکائی کے مقام پر چونکہ 5 ہے یہ عدد 5 سے تقسیم ہوگا. 5 سے تقسیم کر رہا ہوں. 5 8 40 2 بچے 25 5 5 25. پھر 5 ہے اکائی کے مقام پر 5 سے تقسیم ہوگا. 5 × 5 3 بچے 5 7 35. تو کیا ہوا یہاں پر؟ 3825 مساوی ہے. 3 کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. 3 ضرب 3 5 ضرب 5 ضرب 17. یعنی 3 2 مرتبہ ہے 3 کی دوسری. 5 2 مرتبہ ہے 5 کی دوسری. 17 1 مرتبہ ہے 17 جیسے کہ ویسا. اسی طرح سے آپ یہ پہلے سوال کے بھی یہاں پر اجزاء ضربی معلوم کیے گئے ہیں. آپ لوگ اپنی طرف سے کوشش کیجئے. پیارے بچوں، اس سوال میں صرف ہمیں مفرد اجزاء ضربی کی شکل میں لکھنا تھا. یعنی اجزاء ضربی معلوم کرنا، اس کو ضرب کی شکل میں لکھنا. اگر 2 یا 3 مرتبہ ہے تو اس کی قوت نما شکل میں لکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. آئیے اس کا دوسرا سوال حل کرنے کی کوشش کریں گے. سوال نمبر 2. مندرجہ ذیل اعداد کے زال الف میم اور عین الف میم مفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے معلوم کیجئے. پہلا سوال ہے 15 12 اور 21. 12 کے مفرد اجزاء ضربی چونکہ پہلے مثال میں بھی ہم کر چکے ہیں، یہاں لکھ دے رہا ہوں میں. 12 کے مفرد اجزاء ضربی کیا ہیں؟ 2 ضرب 2 ضرب 3 کی قوت 1 یعنی 3. 2 2 مرتبہ ہے لہذا 2 کی دوسری ضرب 3. اسی طرح سے 15 کے اجزاء ضربی 3 5 15. 21 کے 3 7 21. عزیز طلبہ یہاں غور کیجئے. 3 اعداد دیے گئے ہیں، تینوں میں مشترک کیا ہے؟ غور کیجئے آپ لوگ. 3 3 3. تینوں میں صرف 3 ہی مشترک عدد ہے، وہ بھی 1 ہے. تب عین الف میم کیا ہوا؟ عین الف میم مساوی ہے 3. اگر 3 اعداد کا عین الف میم معلوم کرنا ہو تو تینوں میں مشترک دیکھنا ہوگا. اگر 2 کا معلوم کرنا ہو تو دونوں کا مشترک دیکھنا ہوگا. یا 3 عدد ہیں، تینوں کا مشترک 3 ہے لہٰذا عین الف میم 3 ہے. اسی طرح سے زال الف میم. زال الف میم میں بڑے عدد کا قوت نما پہلے کون سا ہے؟ 2 کی دوسری لکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد تینوں میں مشترک عدد 3 ہے. وہ 3 مرتبہ نہیں لینا، غلطی ہو جاتی. کیا کرنا؟ 1 مرتبہ لینا. 1 مرتبہ لے لیا. اس کے بعد باقی بچے عدد کون سے ہیں؟ 5 ہے اور 7 ہے. ضرب 5 اور 7. ان تمام کو ضرب دینے پر دیے گئے اعداد کا زال الف میم آئے گا. میں ضرب دے رہا ہوں. 2 دوگنی 4 4 دیا 12 12 5 60 60 7 420. یہ دیے گئے اعداد کا زال الف میم ہے. یہ دوسرا سوال ہے. ٹھنڈے ذہن سے غور کیجئے. 17 23 اور 29 ہے. کیا یہ اعداد مفرد اعداد تو نہیں ہیں؟ ہاں یقیناً مفرد اعداد ہیں. تب میں نے اس کے اجزاء ضربی لکھا ہے. 17 کے مفرد اجزاء ضربی کیا ہوں گے؟ 17 1 17 چونکہ یہ مفرد ہے. اسی طرح سے 23 کے 23 1 23. اسی طرح سے 29 29 1 29. عین الف میم ان میں مشترک کیا ہے؟ 1. عین الف میم 1 ہوگا. زال الف میم کیا ہوگا؟ 17 ضرب 23 ضرب 29. یعنی تینوں کو ضرب دینا ہوگا. تینوں کو ضرب دینے پر 11339. پیارے بچوں، یہاں آپ نے غور کیا ہے جب کبھی دیے گئے اعداد مفرد اعداد ہوں تو ان کا عین الف میم 1 ہوگا اور ان کا زال الف میم معلوم کرنے کے لیے
دیے گئے اعداد کو ضرب دینا ہوگا، تب ذال الف میم ہمیں حاصل ہوگا۔ آئیے بچوں اس کے بعد کے سوال پر ہم نظر ڈالیں گے۔ کسی طبعی عدد ین کے لیے جانچ کیجیے کہ آیا 6 کی قوت ین کیا صفر پر ختم ہو سکتا ہے؟ غور کیجیے سوال پر۔ طبعی عدد ین کے لیے یعنی 6 کی قوت میں ین دیا گیا، ین کی جگہ طبعی عدد لینا ہوگا، 1 2 3 4 5 وغیرہ وغیرہ۔ اگر قیمت اگر ہم معلوم کریں گے تو کیا اکائی کے مقام پر صفر ہو سکتا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے۔ عزیز طلبہ ادھر غور کیجیے، کسی بھی عدد کے اکائی کے مقام پر صفر ہو تو اس کے اجزائے ضربی کیا ہوں گے؟ غور کریں گے آپ۔ سب سے پہلے اکائی کے مقام پر صفر والا عدد 10 ہے۔ 10 کے اجزائے ضربی کیا ہے؟ 2 پنجے 10 یعنی 2 اور 5 ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد اکائی کے مقام پر صفر آنے والا عدد 20 ہے۔ 20 کے اجزائے ضربی 2 ضرب 2 ضرب 5۔ اسی طرح سے 30 کے اجزائے ضربی 2 ضرب 3 ضرب 5۔ 40 کے 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5۔ اسی طرح سے اگر ہم 100 کے دیکھیں تو 2 ضرب 2 ضرب 5 ضرب 5۔ عزیز طلبہ اس ترتیب پر غور کیجیے آپ لوگ۔ مفرد اجزائے ضربی میں ہر عدد میں 2 اور 5 مشترک ہے، 2 اور 5 ہے، 2 اور 5 ہے، ایک میں صرف 3 ہے 30 میں، باقی کے تمام اعداد میں 2 اور 5 موجود ہے۔ یعنی کسی بھی عدد کے اکائی کے مقام پر صفر آنے کے لیے اس کے مفرد اجزائے ضربی میں 2 اور 5 کا ہونا لازمی ہے۔ پیارے بچوں آئیے اب ہم سوال کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کا سوال ہے، اس کے حل پر غور کیجیے۔ دیا گیا عدد کیا ہے؟ 6 کی قوت ین۔ ہم نے پیچھے دیکھا اجزائے ضربی پر غور کرنا ہے۔ 6 کے اجزائے ضربی کیا ہے؟ 2 تیا 6۔ 6 کی قوت ین 2 ضرب 3 کی قوت ین۔ یہاں 6 کے مفرد اجزائے ضربی میں صرف 2 اور 3 ہیں۔ 6 کی قوت ین صفر پر ختم ہونے کے لیے یعنی اکائی کے مقام پر صفر آنے کے لیے اس کے اجزائے ضربی میں 2 کے ساتھ 5 ہونا بھی ضروری ہے، یہاں نہیں ہے۔ یعنی 6 کی قوت ین صفر پر ختم نہیں ہوتا۔ دیکھو پیارے بچوں کتنا آسانی سے ہے یہ۔ پیارے بچوں اب ہم اس کے بعد کے سوال پر غور کریں گے۔ چوتھا سوال اور امتحانی نقطہ نظر سے اہم سوال۔ وضاحت کیجئے کہ کیوں 7 ضرب 11 ضرب 13 جمع 13، یا غور کیجئے پیارے بچوں ایک جگہ جمع آ رہا ہے، جمع 13، اور 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 جمع 5 ہے، یعنی ہم کو یہ دیے گئے دو اعداد مرکب اعداد ہیں، وضاحت کرنا ہے۔ دیکھیے آپ کے اسکرین پر حل دیا گیا ہے، دیے گئے اعداد۔ یہاں دیکھیے پہلے ادھر لکھا گیا ہے عدد 7 ضرب 11 ضرب 13 جمع 13۔ یہاں 2 ارکان ہیں، یعنی جمع کے بعد والا الگ ہے، ان دونوں میں کیا مشترک ہے؟ 13 کو میں مشترک لے رہا ہوں۔ یہ 7 جیسے کہ ویسا، 11 بھی جیسے کہ ویسا، 13 ایکن 13 ایک لکھا گیا، یہاں بھی 13 مشترک گیا تو 13 ایکن 13۔ اب یہ 13 جیسے کہ ویسا، یہ براکٹ والے اعداد کو ضرب دے رہا ہوں تینوں کو۔ 7 ضرب 11 یعنی 11 7 77، 77 ایکن 77 جمع 1 جیسے کہ ویسا، 13 جیسے کہ ویسا، 77 میں 1 جمع کرنے پر 78۔ آئیے دوسرے حصے کی طرف، 7 6 5 4 3 2 1 جمع 5، یعنی سب 7 سے شروع کر کے الٹے 1 تک ہے، ضرب میں 5 ہے، تو یہاں دونوں میں کیا مشترک ہے؟ 5 مشترک، 5 مشترک لے لیا تو کیا بچا؟ 7 ضرب 6 ضرب یہ 5 ایکن 5، یعنی 5 کی پلیس میں 1 کیا ہے، اس کے بعد 4 3 2 1 5 ایکن 5۔ اب ان کو ضرب دے رہا ہوں میں، 7 6 42، یہ کیا ہے، اس کے بعد 4 تیا 12 12 دوگنی 24، یعنی 42 اور 24 کو ضرب دینے پر 1008 آیا ہے، یہ جمع 1 جیسے کا ویسا۔ اب 5 ضرب 1009۔ عزیز طلبہ یہاں غور کیجئے، 13 جیسے کا ویسا، 77 جمع 1،
77 میں 1 جمع کرنے پر 78 ہو گیا. اسی طرح یہاں دوسری عدد پر غور کیجئے. 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 جمع 5. یہاں سے 5 کو مشترک لینے پر 7 6 جیسے کہ ویسا, 5 کی پلیس میں 5 1 5, یہ 4 3 2 1 جیسے کہ ویسا, 5 1 5. یہ 5 باہر, 7 اور 6 کو ضرب دینے پر 7 6 42, 4 تیا 12, 12 دوگنی 24, 42 اور 24 کو ضرب دینے پر 1008, یہ جمع 1 جیسے کا ویسا, یہ 5 جیسے کہ ویسا, 1008 جمع 1 1009. اس لیے دیے گئے اعداد مرکب اعداد ہیں. یعنی کون سا بھی اس کو بدل کے بھی اگر دے رہا سمجھیے تو دیے گئے اعداد مرکب اعداد ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس کے اجزائے ضربی 2 سے زائد ہونا. تو 2 سے زائد اگر ہے تو یہ اعداد مرکب اعداد ہیں. یہ رہے 1.2 کے سوالات. یہ لاسٹ سوال کے جیسا ایک اور سوال آپ کی مشق میں موجود ہے, آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. عزیز طلباء و طالبات, اب تک ہم نے حساب کے بنیادی مسئلے پر سوالات حل کیا. اس کے بعد کے سوالات کو انشاءاللہ آئندہ ڈیجیٹل لیسن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.